اس کا اوپر اصل قرآن میں کہیں ذکر ہے، اس کے کلی قانون کے لحاظ سے، اگرچہ خود یہ ذکر نہیں لیکن اس کا قانون ذکر ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قانون اخذ کر کے انہیں ترتیب دی کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو تو قانون پہلے اس کا ہونا چاہیے، تو تاکہ اس قانون کی روشنی میں وہ مسئلے حل کیے جا سکیں۔ تو یہ بھی آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے تقریباً 5 لاکھ مسائل جو قانونی حیثیت کے تھے وہ آپ نے اخذ کیے قرآن و سنت سے، اور ان کو پھر ترتیب دی گئی، اور ان کو اخذ کرنے میں بہت سا زمانہ گزرا۔ تو اس طرح یعنی امت کے اندر بعد میں جتنے ائمہ ہیں، خواہ وہ حدیث کے ہیں یا فقہ کے ہیں یا دیگر علوم کے، وہ کسی نہ کسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ریلیٹڈ ہیں، اور آپ کے شجر علم کا وہ پھل کھانے والے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو فیضان ہے اس کو بیان کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ الناس فی الفقہ عیال لابی حنیفہ، کہ فقہ کے موضوع پر قیامت تک سارے لوگ، یعنی ان سے لے کر قیامت تک سارے لوگ، اور لوگ لفظ جو ہے الناس، اس میں فقہاء، علماء، یہ سب کچھ یہ کیا ہیں؟ فرمایا عیال لابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں، یعنی یہ ان کے لنگر پہ پلنے والے ہیں، یہ ان کے دست نگر ہیں، یہ ان کا کھائیں تو پھر انہیں کچھ آئے گا، پھر یہ کچھ پڑھ سکیں گے یا جتنی بھی مہارت ان کو حاصل ہو سکے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو عظمت ہے اتنی جامعیت کے لحاظ سے کہ سارے ائمہ آپ کی طرف جو بعد والے ائمہ ہیں وہ آپ کی کے محتاج ہیں۔ اس سلسلہ میں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 10 کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 199 صفحے میں یہ ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بحمد اللہ حنفیہ و شاگردان ابی حنیفہ و شاگردان شاگرد ابی حنیفہ کا فیض تھا۔ امام صاحب کا اپنا، امام صاحب کے شاگردوں کا، اور پھر شاگردوں کے شاگردوں کا، اور اس میں آپ نے نام لیے امام عبداللہ بن مبارک، امام یحییٰ بن سعید قطان، امام فضیل بن ایاز، امام مصر بن کدام، امام وکیع جراح، امام لیث بن سعد، امام معلی بن منصور، امام یحییٰ بن معین وغیرہم ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا فیض تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے شاگردوں سے علم حاصل کیا اور ان کے قدم پر قدم رکھا، اور خود امام بخاری کے استاذ اجل، امام بخاری کے استاذ کون؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یعنی یہ چونکہ امام بخاری ایک بڑے قد کی شخصیت ہیں،
اور ان کے ذریعے سے پھر اچھی طرح پہچانا جا سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فیض یافتگان کہاں تک پھیلے اور کتنا اونچا ان کا درجہ ہے۔ کچھ لوگ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تو مانتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملے لکھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں امام احمد بن حنبل، تو امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ سے کتنا نیچے ہیں۔ فرمایا کہ امام بخاری کے استاذ اجل امام احمد بن حنبل کیا کون ہیں؟ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے استاذ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی کس کے شاگرد ہیں؟ امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یعنی اتنا نیچے جا کے امام بخاری کا مقام آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری۔ اتنا فیض ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اتنے بڑے بڑے پائے کے ائمہ ہزاروں کی تعداد میں مختلف صدیوں میں، وہ سارے کے سارے جس شجر نور سے وابستہ ہیں، اس شجر نور کو ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہا جاتا ہے۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ آپ روایت کے بھی امام ہیں اور درایت کے بھی امام ہیں، اور آپ اجتہاد کے بھی امام ہیں اور اعتقاد کے بھی امام ہیں۔ یعنی یہ جامعیت رب ذوالجلال نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تصوف اور طریقت کے لحاظ سے بھی رب ذوالجلال نے آپ کا رتبہ بہت بلند رکھا، اور اس بنیاد پر بھی آپ کے جو وابستگان ہیں، آپ کے جو مقلدین ہیں، جس طرح کہ ہم سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ کے وابستگان میں ہیں، تو ان سب کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رب نے وہ مقام دیا ہے کہ آپ کی تعلیمات دنیا میں بندے کو اندھیروں سے نکالتی ہیں، اور قرب خداوندی کی ضمانت ان میں موجود ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اس طریقے پر زکوٰۃ دیں، احکام سارے بجا لائیں، تو اس میں اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اور دوسری طور پر یعنی آپ کی جو ولایت ہے اور آپ کا جو تصوف و طریقت کا سلسلہ ہے، اس کی بنیاد پر برزخ میں اور حشر میں، قیامت میں آپ کی سفارش اور آپ کی طرف سے شفاعت بھی آپ کے ماننے والوں کو ملنے والی ہے۔ المیزان الکبریٰ امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَعَلَى بِيَانِ أَنَّ جَمِيعَ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ
یشفعون فی اتباعہم، کہ قیامت کے دن تمام ائمہ مجتہدین اپنے مقلدین کی سفارش کریں گے، یعنی یہاں بھی غیر مقلدین کا کوئی حصہ نہیں۔ وَيُلَاحِظُونَهُمْ فِي جَمِيعِ شَدَائِدِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْبَرْزَخِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ جتنے بھی امام ہیں، چونکہ یہ سارے اہل سنت کے امام ہیں، تو یلاحظونہم، یہ اپنے پیروکاروں کی، اپنے مقلدین کا لحاظ کرنے والے ہیں، ان کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، اگرچہ یہ دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کو ماننے والے بعد کی صدیوں میں آنے والے ہیں، جس طرح کہ یہ سارے امام جا چکے ہیں اور ہم بعد میں ہیں۔ یلاحظونہم، وہ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، فی جمیع شدائدہم، ان پر جو جو سختی آتی ہے وہ انہیں پتہ ہوتا، جو اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں۔ سختی آنے والی کن پر آتی ہے، کہاں آتی ہے؟ لکھا ہے فی الدنیا، یعنی پیروکار تو بھی دنیا میں ہیں، ان پر دنیا میں جو مشکل وقت آتا ہے اور جو سختی آتی ہے تو یہ ائمہ اس کا کو ملاحظہ کرتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فی دنیا والبرزخ، ایسے ہی جو برزخ میں، یعنی ان کے مقلدین میں، ان کے وابستگان میں سے جو فوت ہو کے قبر میں چلا جاتا ہے اور قبر کے اندر اس سے کوئی سختی کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے امام کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا پیروکار جو ہے اسے قبر کے اندر فلاں سختی کا سامنا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ لکھا کہ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر جو قیامت کے دن، جو بڑی سختیوں کا دن ہے، اس دن جو کچھ چیزیں ہوں گی، معاملات ہوں گے، وہاں بھی ان ائمہ مجتہدین کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پیروکار ان میں سے فلاں کو فلاں قسم کی مشکل کا سامنا ہے۔ تو پھر ان کو صرف پتہ ہی نہیں چلتا، کہا کہ یشفعون، یہ پھر ان کی سفارش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بحیثیت سنی ہمیں اپنا جو پلس پوائنٹ ہے عمل کے ساتھ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو غیر مقلد ہے یا جو ان اہل سنت کے ائمہ سے ریلیٹڈ نہیں، اس کے لیے تو یہ موقع نہیں ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں تو عمل میں چھٹی کرنے والے نہیں اور سستی کرنے والے نہیں، لیکن آگے یقیناً ہمارے لیے یہ چانس ہے کہ ہم نے جن کی تقلید کر رکھی ہے اس کی برکت سے انہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ مقام دیا گیا ہے کہ یشفعون، وہ سفارش کرتے ہیں ان سارے مقام پر، کوئی دنیا میں پنسا ہو یا قبر میں یا حشر میں، کب تک سفارش کرنے کا یہ ان کو اختیار ہے؟ حتی یجاوز الصراط، یہاں تک کہ پل صراط سے انہیں ماننے والے پار نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ ملاحظہ بھی کرتے ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر انہیں ضرورت ہو تو اس کے لیے سفارش بھی کرتے ہیں۔ یہ امام عبد الوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے خطبہ میں لکھا المیزان الکبریٰ کے لحاظ سے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ آپ کو تابعی ہونے کے لحاظ سے جو علوم ملے، اس سلسلہ میں خلف بن ایوب کہتے ہیں، اس کو تبییض الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا صفحہ نمبر 122 پر، کہ کہتے ہیں سار العلم من اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے علم دیا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ثم سار الی اصحابہ،
تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم پھر آگے آپ کے صحابہ کی طرف منتقل ہوا۔ یہ لفظ صحابہ جب اس پس منظر میں بولا جاتا ہے تو آل کے افراد خود اسی کے اندر شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ مقدم افراد جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، کلمہ بھی پڑھا، اہل بیت اطہار بھی یہاں صحابہ ہی ہیں، یعنی ان کا علیحدہ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن مراد وہ بھی ہیں کہ ثم سار الی اصحابہ، پھر وہ علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف۔ ثم سار الی التابعین، پھر صحابہ سے وہ علم تابعین کی طرف منتقل ہوا۔ ثم سار الی ابی حنیفہ و اصحابہ، اس کے بعد یعنی تابعین میں خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، تو وہ علم پھر اگلے درجے میں امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کی طرف منتقل ہوا۔ تو آپ کی پوری تحریک ایک علم و حکمت کی تحریک ہے، جس میں سارے علوم کو اکٹھا کر کے پھر ان سے مسائل حل کرنے کا ایک انداز آپ نے اختیار کیا، اور وہ انداز بھی آپ نے بار بار بیان کیا۔ یہاں اس کا ایک حصہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ مسئلے کا حل کیسے کرتے ہو، فرمایا کہ اخذو بکتاب اللہ، سب سے پہلے میں قرآن مجید سے حل کرتا ہوں۔ فما لم اجد، جو قرآن مجید میں نہ پاؤں، مطلب یہ ہے کہ وہ جزئی طور پر لکھا ہوا نہ ہو، تو پھر فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم